السلام علیکم بچوں، آج ہم چھٹی جماعت کا سبق آؤ خط لکھیں پڑھیں گے۔ یہ انسانی فطرت ہے کہ جو کچھ وہ سوچتا ہے، سمجھتا ہے، محسوس کرتا ہے، اس کا اظہار دوسروں سے بھی کرتا ہے، دوسروں کے خیالات سے واقف بھی ہونا چاہتا ہے۔ اس کے لیے زبان ایک بہترین ذریعے کا کام کرتی ہے۔ زبانی گفتگو کے بعد تحریری اظہار بھی ایک وسیلہ ہے۔ تحریروں کے ذریعے بھی انسان ایک جگہ سے دوسری جگہ اپنے خیالات کو پہنچاتا ہے۔ زمانہ قدیم میں تحریری شکل میں خبر پہنچانے کے کئی طریقے تھے۔ چٹھی، خط، عرضی وغیرہ ذرائع کو بہت اہمیت حاصل تھی۔ اس طرح ایک جگہ سے دوسری جگہ خبر پہنچانے کو پیغام رسانی کہتے ہیں۔ پیغام رسانی کے لیے زمانے کے ساتھ ساتھ گھڑ سوار، کبوتر، قاصد، ریل، بس، بحری جہاز، ہوائی جہاز وغیرہ کا استعمال کیا جا رہا۔ ایس ایم ایس اور انٹرنیٹ وغیرہ ذرائع کو بتدریج اہمیت حاصل ہوتی گئی، چنانچہ خطوط اور تحریری ذرائع کی اہمیت گھٹتی گئی۔ اس کے باوجود سرکاری حکم ناموں، گشتی ناموں، سرکاری اور غیر سرکاری دفتری کام و کاج، اعلانات، مدرسہ یا کالج میں چھٹی کے درخواست اور تجارتی مراسلہ وغیرہ معاملات کے لیے تحریری شکل میں خطوط کی اہمیت آج بھی برقرار ہے۔ آج ہم ان خطوط کی ترتیب اور ان کی اہمیت پر غور کریں گے۔ خطوط کی قسمیں ہیں، 3 قسمیں ہوتی ہیں: ذاتی خطوط، تجارتی خطوط اور دفتری خطوط۔ پہلے ہم ذاتی خطوط پر نظر ثانی کریں گے۔ ایسے خطوط جو اپنے دوست، احباب، عزیز، رشتہ دار اور کسی واقف کار کو لکھے جاتے ہیں، جن میں ہم اپنے ذاتی معاملات کا اظہار کرتے ہیں، یہ ذاتی خطوط کہلاتے ہیں۔ تجارتی خطوط میں کاروبار کو فروغ دینے کے لیے کاروباری ضرورتوں کے پیش نظر ایک دوسرے کو لکھے جانے والے خطوط تجارتی خطوط کہلاتے ہیں۔ دفتری خطوط کسی سرکاری محکمے، انتظامی امور، انتظامی تجارتی لین دین کے مقصد کے تحت لکھے جانے والے خطوط دفتری خطوط کہلاتے ہیں۔ یہ خطوط غیر معمولی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہے درخواست۔ سرکاری خطوط کی طرح درخواست، یادداشت وغیرہ بھی پیغام پہنچانے کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ درخواست کے ذریعے ہم اپنا مقصد گزارش کرنے کے انداز میں پیش کرتے ہیں۔ ذاتی زندگی سے لے کر تجارت، سرکاری دفاتر، نیم سرکاری دفاتر، نجی اداروں وغیرہ میں درخواست کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ ملازمت حاصل کرنے کا معاملہ ہو یا بجلی، پانی یا ٹیلی فون لگوانے کی بات ہو، ہر جگہ پہلے ہمیں درخواست دینی ہوتی ہے۔ بنیادی طور پر درخواست کی 2 قسمیں ہیں: انفرادی درخواست اور اجتماعی درخواست۔